اس وقت یہ صورتحال تھی کہ ہمیں صرف یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ ملک سری لنکا بن جائے گا، ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ یہ ملک جو ہے بینک کرپٹ ہو جائے گا، ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف کو کچھ لوگ کال کر رہے ہیں اور اس سے پاکستان سے آئی ایم ایف کا معاہدہ تہس نہس کر دیا۔ عمران خان کے دور میں لوگوں کو جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت ڈپریس کیا گیا، لوگوں کو مایوس کیا گیا اس ملک سے۔ آپ نے دیکھا کہ ایسے واقعات ہم نے دیکھے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کو نظر آتش کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے کبھی پی ایم والا بھی، عمران خان نے جس دن حلف اٹھایا تھا وزیر اعظم کا، اس دن بھی انہوں نے پرائم منسٹر والا بیہیو نہیں کیا تھا۔ اس G9 سارا لگتا تھا کہ کابل ہے، ہاں بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی مختلف سی سچویشن تھی۔ تو پھر اب اس کے بعد سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات افغان سرحد کی جانب سے ہو رہے ہیں۔ وہ خود کہہ رہی ہیں میرا ایک دیوانی مقدمہ ہے، 20 سال ہو گئے ہیں شہادتیں نہیں پیش ہوئی، یہ وہ خود بتا رہی ہیں مجھے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس اسٹیچر کے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، امیجن کیجئے کہ انصاف عام آدمی تک تو اس کی رسائی ہوگی۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے ایک بڑا تاریخی معاہدہ کیا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور اس کا جشن جو ہے وہ بینگ اے پاکستانی دنیا میں ہر جگہ منایا جا رہا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پھر ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی کہ جو اب کے وزیر اعظم ہیں ان کو کس طرح سے پذیرائی مل رہی ہے، وہاں پہ پوری دنیا میں ان کو مل رہی ہے، اور ان کا کس طرح سے استقبال کیا گیا۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی آج تنقید کی، انہوں نے کہا کہ اب کے وزیر اعظم ان کو جہاز سے سلامی دی گئی، اور جو ماضی کے وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، ان کو جہاز سے اتارا گیا۔ یہ کیا کہانی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور پھر خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے جو ہے وہ سزا ہونے جا رہی ہے یا ہو رہی ہے، یہ کیا کہانی ہے، اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے، اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ اور آج ایک بڑی اہم بات DGISPR نے کی، وہ انہوں نے ایک جرمن جزیرے کو انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریاست کے علاوہ کوئی بھی سیاسی شخص ہو، کوئی بھی ایسا شخص ہو، وہ جہاد کا اعلان نہیں کر سکتا۔ ایک انہوں نے یہ بات کی، اور دوسری انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا افغانیوں کے لیے پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں وہ دیکھنے لائق تھے۔ کئی دفعہ ان کی جب وہ جا رہے تھے تو ان کی ڈیٹس میں توسیع کی گئی اور ان کو پناہ دی گئی یہاں پہ، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر انڈیا کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا جو ہے وہ براہ راست ملوث ہے دہشت گردی میں، دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ اور آج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججز ہیں وہ سپریم کورٹ چلے گئے اپنے انصاف کے لیے۔ یہ کیا کہانی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب، سب سے پہلے تو جو تاریخی معاہدہ ہوا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ ان کو بڑی دنیا میں ہر جگہ پذیرائی مل رہی ہے، آپ ہیڈ لائنز اٹھا کے دیکھ لیں سب، اور اس کے بعد ایک کمپیریزن سٹارٹ ہو گیا ایک وزیر اعظم کا دوسرے وزیر اعظم کے ساتھ، اور کمپیریزن بنتا بھی تھا۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، جو معاہدہ ہوا ہے وہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کا تذکرہ، اس کی بعض گشت صرف پاکستان میں نہیں، سعودی عرب میں نہیں، ساری دنیا میں سنی جا سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اور جہاں جہاں پاکستانی ہیں، سچی بات ہے، ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے، سیلیبریٹ کر رہے ہیں لوگ، بہت خوشیاں منا رہے ہیں۔ اچھا، جو کمپیریزن کی بات ہے اس کو مریم نواز نے آج بات کی، لیکن یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ جس طرح آج حکومت پرفارم کر رہی ہے، جس طرح شہباز شریف کا دنیا میں استقبال ہو رہا ہے، تھوڑے سے پہلے عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اس وقت صورتحال کیا تھی، اس حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے، اور کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ مریم نواز نے کہا کہ وہ وزیر اعظم ہے جس کے استقبال کے لیے جہاز آتے ہیں، اور آپ نے دیکھا شہباز شریف کا وہ رائل استقبال ہوا، 15 جہاز ان کے استقبال کے لیے آئے۔ انہوں نے اپنے جہاز سے پہلے عربی میں، پھر اس کے بعد انگریزی میں خطاب کر کے شکریہ ادا کیا، جس طرح کا جو ویژولز آ رہے تھے بچھایا گیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے، جس طرح شہزادہ محمد بن سلمان خود ریسیو کرنے آئے، اور جو استقبال میں بہتری خوبصورتی ہو سکتی تھی وہ کچھ ہوا۔ ریاض کو پاکستان کے جھنڈوں سے سجا دیا گیا، شہباز شریف صاحب کی تصاویر ہے، یہ بہت خوش آئیں گے، کسی بھی پاکستانی کا دل اس پہ خوشی سے بھر سکتا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے یہی ملک تھا، اور اس وقت کیا صورتحال تھی۔ بالکل ایسے ہی۔ اس وقت یہ صورتحال تھی کہ ہمیں صرف یہ بتایا جاتا تھا
کہ یہ ملک سری لنکا بن جائے گا. ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ یہ ملک جو ہے بینک کرپٹ ہو جائے گا. ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف کو کچھ لوگ کال کر رہے ہیں اور اس سے پاکستان سے آئی ایم ایف کا معاہدہ تہس نہس کر دیا جائے گا. عمران خان نے بین الاقوامی دنیا میں بھی پاکستان کی کافی بے عزتی کروائی ہے, اور وہ آپ نے دیکھا کہ ایک مثال تو مریم نواز صاحبہ نے بھی, اس کے علاوہ بھی جب کہیں ان کا کوئی استقبال نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ دنیا کو ان کی حقیقت کا پتہ تھا. اس زمانے میں ڈبیٹ آپ کو یاد ہوگا کہ کیا ہوتی تھی. سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوتا تھا کہ جس ملک وہ گئے ہیں اس کے صدر یا وزیر اعظم کے ساتھ اگر عمران خان کی تصویر آ جاتی تو سوشل میڈیا قیامت مچا دیتا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ونٹر اولمپکس کے لیے چائنا گئے فواد چودھری اور عمران خان وزیر اعظم ہوتے ہوئے انہوں نے ایک چھوٹے سے کیوبیکل میں بٹھا لیا. اور یہ نہیں کہ وہ تحریک انصاف کے تھے یا کسی اور پر, وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور ان کی وجہ سے جو بے عزتی ہوئی وہ پاکستان کی بے عزتی ہوئی ہے. تو وہ بڑے تکلیف دہ مناظر تھے. اب صورتحال بدل رہی ہے. اب دنیا میں پھر عمران خان کے دور میں لوگوں کو جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت ڈپریس کیا گیا, لوگوں کو مایوس کیا گیا اس ملک سے. آپ نے دیکھا کہ ایسے واقعات ہم نے دیکھے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کو نظر آتش کیا گیا. ہم نے ایسے ویژول بھی دیکھے کہ لوگوں نے پاکستان کے جھنڈے کو پیروں تلے رونت دیا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ نعرہ لگا کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. دیکھیے اب موجودہ قیادت کل کو نہیں رہے گی, موجودہ فوجی قیادت بھی ساری عمر تو نہیں رہے گی نا, لیکن پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کی. عمران خان نہیں ہے تب بھی تو ملک چل رہا ہے اور بہتر چل رہا ہے, بہت اچھا چل رہا ہے. تو یہ ہم امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ ملک ہے. افراد آتے جاتے رہتے ہیں, وزیر اعظم بھی بنتے رہتے ہیں, لیکن جو پاکستان کی عزت اس دور میں ہوئی ہے وہ قابل فخر بات ہے. اور جتنا پاکستانیوں کا امپریشن خراب کیا, دیکھیے میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بہت اچھے طریقے سے پرائم منسٹر کا رول نبھا رہے ہیں. عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو باہر جا کے کیا بات کرتے تھے کہ پاکستان میں کرپشن بہت ہے. اچھا, ہمارے انٹرنل 10,000 پرابلم ہوں, ہمارے یہاں 10,000 کجیاں کباتیں مسائل ہوں, لیکن بیرون ملک جا کر کیا یہ بات کرنے کی نہیں, بالکل نہیں. کبھی شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ جو عمران خان تھا وہ توشہ خانہ سے چیزیں لے کے چوری کر کے بھاگ گیا, کبھی انٹرنیشنل فورم پہ کی ہے؟ اس لیے کہ یہ پرائم منسٹر لائٹ کنڈکٹ نہیں ہے. آپ ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ کسی ایک آپ پی ایم والا بیہیو نہیں کر رہے. آپ یہ کہنا اور عمران خان صاحب نے کبھی پی ایم والا بھی, عمران خان نے جس دن حلف اٹھایا تھا وزیر اعظم کا اس دن بھی انہوں نے پرائم منسٹر والا بیہیو نہیں کیا تھا. اس دن بھی انہیں عمار صاحب نئے وزیر اعظم بن رہے تھے نا, نہیں اس دن بھی انہیں روز قیامت نہیں کہنا آیا, اور وہ روز قیادت اس کو کہتے رہے. بالکل ایسے ہی ہے. بیسکلی ہی واز ناٹ پریپیئرڈ فار دیٹ جاب, اور وہ ہی واز ناٹ سوٹیبل فار دیٹ. پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت جنرل باجوہ نے یہ فیصلہ کیا تھا, لیکن یہ فیصلہ جو ہے بہت سے لوگوں کو بہت سا سبق سکھا گیا. چلیں اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ابھی توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے سنائی یہ دے رہا ہے, ان کے اپنے وکلا بھی یہ کہہ رہے ہیں, علیمہ خان صاحبہ بھی خود یہی بات کر رہی ہیں کہ سزا ہو جائے گی, سزا ہو جائے گی. ہم نے دیکھا کہ 2 گواہان جو ہیں انہوں نے بیانات اپنے دے دیے ہیں توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے سزا ہوگی؟ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیس نہیں لگ رہا ہمارا, پہلے فیبرری میں اس کی سماعت ہوئی تھی اور اب جو ہے وہ جسٹس انعام منہاس جو ہیں وہ سماعت نہیں کر رہے کیس کی. دیکھیے یہ تو عدالتی فیصلہ ہے کہ وہ کب دیکھتے ہیں, اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن میں آپ کو کچھ ضرور یہ بتاؤں گا کہ توشہ خانہ کیس ہے کیا. عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ نعرہ لگایا کہ اس ملک میں کرپشن بہت ہے. تو جس نے سب کو ڈاکو کہا, توشہ خانہ والے کیس کو دیکھیں تو وہ اس سماج کا سب سے بڑا ڈاکو نکلا. ایک گھڑی کی کہانی تو آپ نے سنی, بالکل ایسا ہی, لیکن وہ صرف ایک گھڑی کی کہانی نہیں ہے, وہ کوئی نیکلس بھی تھا. اس کے علاوہ بھائی آپ دیکھیے گلدان, ڈنر سیٹ, ایشٹرے, یہ چیزیں بھی اٹھا کے لے گئے اور دوسروں کو ڈاکو کہہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میں اس کی مثالیں کیا ہیں, جیو میں ہمارے دوست رپورٹر ہوتے ہیں جونیئر, انہوں نے یہ رپورٹ کیا اور وہ آپ رپورٹ دیکھیں آپ حیران رہ جائیں. عمران خان جس بیرون ملک دورے پہ گئے, خاص طور پہ یہ مشرق وسطیٰ میں, وہاں ان کے ساتھ جو سٹاف آفیسر گیا اس کو بڑے قیمتی تحائف ملے. اچھا, اور عمران خان کو کچھ نہیں ملا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی بات. انہوں نے وہ سائڈ پہ کر کے پار کر لیا. 2 چیزیں جمع کرائیں توشہ خانہ میں تمام وزٹ کے بعد. اچھا, ایک زیتون کا تیل اور کھجوریں,
اس کے علاوہ کچھ جمع نہیں کرایا. تو یہ کتنے ظالم لوگ ہیں, اپنی مرضی سے چیزیں وہاں پہ جمع کراتے رہے, اپنی مرضی سے چیزیں پار کرتے رہے, اور پھر ان کی اپنی مرضی سے قیمتیں لگا کر خریدتے رہے. خان صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اکاؤنٹیبل بھی ہوں گے؟ وہ خان صاحب جس طرح اقتدار میں آئے تھے نا, وہ کوئی اصول قانون کا آئین کے قاعدے کے تحت تو نہیں آئے تھے. عمار صاحب اتنا تو ان کو نہیں ہوگا, مطلب اتنی چیزیں تو پتہ ہونی چاہیے نا. ان کو صرف یہ سبق سکھایا گیا تھا اپنے لوگوں کو گالی دینی ہے. ان کو یہ کب بتایا گیا؟ کس نے سکھایا تھا سبق؟ یہ ظاہر ہے جنہوں نے, جو ان کو اقتدار میں لے کے آئے ہیں. یہ مسئلہ تب سے شروع ہوا تھا جب بے نظیر نواز شریف صاحب نے میثاق جمہوریت کیا. اس میثاق جمہوریت کے بعد سے ایک سیکنڈ قوت کے طور پر عمران خان کو دیکھا گیا. لیکن جس نے یہ خواب دیکھا تھا, جو کوئی بھی تھا, بہت سارے لوگ ہیں, انہوں نے یہ خواب دیکھا, لیکن اس کی تعبیر بڑی بھیانک نکلی. ہر وہ شخص جس کا یہ خواب تھا اب پچھتا رہا ہے, کیونکہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ اور پاکستانی خزانے کے ساتھ عمران خان نے بہت برا کیا. سزا زیادہ ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی, ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں ایویڈنس بالکل سامنے ہے. بشرا بی بی کو بھی ہوگی؟ بالکل ہوگی, وہ بھی شریک جرم رہی ہیں. کیونکہ خواتین ہے نا, تو یوزلی تھوڑا سا مارجن مل ہی جاتا ہے. جی ملنا چاہیے خواتین ہوتے ہوئے, لیکن اگر کوئی جرم کیا ہے, کوئی مجرم ہے, تو اسے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب آج DGISPR نے ایک بڑا اہم انٹرویو دیا, اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہی بات کی کہ کوئی بھی ریاست کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص اور کوئی سیاسی بندہ بھی ہو, وہ بھی جہاد کا اعلان نہیں کر سکتا. بڑی امپورٹنٹ بات کی. ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ افغانستان کے کریکٹر کے حوالے سے بات کی, افغانیوں کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا پاکستانیوں نے بہت اچھے طریقے سے ان سے پیش آئے, لیکن اس احسان فراموش قوم جو ہے, انہوں نے کیا کیا, اس ملک میں ہی دہشت گردی پھیلا دی. دیکھیے یہ کتنا ہم نے احسان کیا. ایک ملک میں جنگ چل رہی تھی, ہمارا برادر اسلامی ملک تھا, ہم نے اس کے لوگوں کو اپنے شہروں میں جگہ دی. افغان مہاجرین کو جس طرح ایران میں جگہ دی گئی ہے نا, اگر آپ سوچیں تو سرحد کے پار بستیاں بنا دی گئی ہیں, ان کو شہروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے, ان کا شناختی کارڈ نہیں بن سکتا, ان کا پاسپورٹ نہیں بن سکتا, وہ کاروبار نہیں کر سکتے. انہی بستیوں کے اندر ان کے سکول ہیں, اسی کے اندر بیٹھ کر بات کریں. یہاں پر تو ہم نے اپنے دلوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. ہر جگہ دیکھیں افغانی آپ کو نظر آتے ہیں. اسلام آباد میں آپ دیکھ لیجئے کتنے, بالکل ایسے ہی G9 سارا لگتا تھا کہ کابل ہے. ہاں بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی مختلف سی سچویشن تھی. تو پھر اب اس کے بعد سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات افغان سرحد کی جانب سے ہو رہے ہیں. جعفر ایکسپریس کا واقعہ آپ کو یاد بالکل ایسا ہی ہے. ایک ٹرین کو ہائی جیک کیا گیا, اور اس کے اندر جو ہائی جیکر ہیں وہ براہ راست بات کر رہے تھے افغانستان میں دہشت گردوں سے, اور اس کے پیچھے انڈیا کی فنڈنگ تھی. تو بڑی واضح سی بات ہے. اچھا, اب اس صورتحال میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان احسان فراموشوں کے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا چاہیے. کیا ہم اب بھی محبت اور پیار سے بات کرتے رہیں؟ لیکن میرے خیال میں اب جو DGISPR نے بات کی ہے, اب ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. بالکل ایسے ہی. اور کوئی شخص, بے شک وہ KPK میں ہو, بے شک وہ BLA ہو, بے شک وہ کوئی اور کشمیر کے اندر کوئی کرنے کی کوشش کرے, ریاست کے خلاف آپ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے. بالکل ایسے. جہاد کر سکتی ہے تو ریاست کر سکتی ہے, آپ اپنے طور پر جہاد نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے بڑا واضح پیغام ہے, اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جن لوگوں کو پیغام دیا گیا ہے, اگر انہیں یہ پیغام سمجھ نہ آیا تو پھر سخت فوجی کارروائی کی جائے گی. یہی انہوں نے وارن کیا. وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی کارروائی ہو رہی ہے وہاں پہ, نہیں ہونی چاہیے افغانیوں کے اگینسٹ. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمار صاحب وہ اس پیغام سے کوئی سبق سیکھیں گے؟ دیکھیے, سبق سکھانے کا پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے احترام عزت سے کہتے ہیں کہ وہ شرپسند ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دیں. لیکن عمران خان کے دل میں درد سمایا ہوا ہے نا افغانیوں کا. یہی بات پہ یہی بات کرتے ہیں کہ نہیں ان کے خلاف, حالانکہ آپریشن نہیں ہو رہا, شور مچایا ہوا ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے. تو اب میرے خیال میں جو سلیکٹو ٹارگیٹڈ فوکس کارروائیاں ہیں وہ ہو رہی ہیں, ہونی چاہیے. ان خارجیوں کو سرحد پار نہیں کرنے دینا چاہیے. ان کو جہاں موقع ملے ریاست کو جہنم حاصل کرنا چاہیے. پاکستان میں اور پاکستانیوں کے تحفظ کے لیے یہ بے انتہا ضروری ہے.
ہے. بالکل بہت ضروری ہے عمار صاحب آج جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ گئے اور انہوں نے جا کے الگ الگ اپیلیں دائر کی ہیں. جسٹس طارق محمود جہانگیری انہوں نے اپنی ڈگری کے حوالے سے کی. باقی جو ججز ہیں محسن اختر کیانی ہیں, سمن رفت صاحبہ ہیں, بابر ستار ہیں, ان ججز نے جا کے یہ کہا ہے کہ جی جو ہائی کورٹ میں جتنی بھی ایک تو 26ویں ترمیم کے حوالے سے جو ان کے تحفظات ہیں اس حوالے سے اور باقی جو بینچ بنائے گئے ہیں اس حوالے سے بھی آج جا کے انہوں نے اپیلیں دائر کر دی ہیں کہ جی سنیں چیف جسٹس صاحب. اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ججز جو لوگوں کو جنہوں نے انصاف پرووائڈ کرنا ہے وہ اب سپریم کورٹ چلے گئے ہیں؟ دیکھیے میں بعض اوقات نا جب یہ عدالتوں میں رقعے بازی شروع ہوتی ہے, فلاں نے فلاں کے خلاف خطوط لکھ دیا, فلاں نے فلاں کی بات کر دی, فلاں نے یہ کر دیا. دیکھیے اس ملک میں ہماری عدلیہ کا جو تشخص ہے وہ پہلے ہی بہت مشروع ہے. لاکھوں کے حساب سے مقدمات ہیں جو نہیں حل ہوئے, لوگ انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. ڈاکٹر جو ناصرہ ہیں, جسٹس جاوید اقبال کی ناصرہ اقبال بھائی, ان کا ایک دفعہ مجھے انٹرویو کرنے کا موقع ملا. اب دیکھیے وہ حضرت علامہ اقبال کی بہو ہیں, جسٹس جاوید اقبال جو کہ لاہور کے چیف جسٹس تھے, ان کی اہلیہ خود جسٹس ہیں ناصرہ اقبال. ان کے گھر میں 3 وکیل ہیں, ٹھیک ہے, بالکل. وہ خود کہہ رہی ہیں میرا ایک دیوانی مقدمہ ہے, 20 سال ہو گئے ہیں, شہادتیں نہیں پیش ہوئی. یہ وہ خود بتا رہی ہیں مجھے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس اسٹیچر کے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا, امیجن کیجئے کہ انصاف عام آدمی تک تو اس کی رسائی ہوگی. وہ یہ کہہ رہے ہیں اتنی اپیلیں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی, وہ ججز سن نہیں رہے. بلکہ آج محسن اختر کیانی صاحب سے سوال ہوا, انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ سرفراز ڈوگر کے بینچوں میں بیٹھتے نہیں. انہوں نے کہا وہ بھی ہمارے بینچوں میں نہیں بیٹھتے. بس یہ میرے خیال میں یہ رقعے بازیاں, یہ ایک دوسرے کے خلاف اپیلیں, یہ درخواستیں چھوڑ کر عدالت کے جتنے بھی ججز ہیں ان سے درخواست کرنا چاہیے کہ یہ خط لکھنے کے لیے آپ کو یہ عہدہ نہیں دیا گیا, خط لکھنے کے لیے آپ کو اتنی اچھی سیلری نہیں مل رہی. ابھی تو چیف جسٹس نے تمام ججز کے لیے 3 پولیس والے بھی رکھ دیے. بالکل ایسے اتنی ساری مراد ہے. کام کیا ہے, کام کیا 3 پولیس والے رکھنا ہے, کام کیا زیادہ سیلری لینا ہے, یا کیا ہے؟ اصل کام یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو انصاف مہیا کرنا ہے. آپ لوگوں کو انصاف مہیا کرنے میں کتنے کامیاب رہے ہیں اس کا جواب دیں. یہ خط وہ ایک خط تو اڈیالہ سے بھی آیا ہے کل چیف جسٹس صاحب کو, امید لگا لی ہے انہوں نے کوئی. اچھا یہ جو مرضی خط لکھتے رہے, مجھے یوں لگتا ہے اس بات کو ختم کرتے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان کا طرز سیاست جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے, وقت اور پاکستان اس سے آگے نکل گیا ہے. اب ہم ایک جنگ جیت چکے ہیں, ہمارے سعودی عرب کے ساتھ معاہدے ہو چکے ہیں. اب لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے. عمران خان جو کرپشن کے نعرے مارتے تھے, عمران خان جو نفرت انگیز بیانیاں کریٹ کرتے تھے, پاکستان اس سے آگے نکل چکا ہے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین, جس طرح ہم نے بات کی تبدیلی کی, ایک ایسی جماعت تھی جو اپنے وقت میں تبدیلی کے نعرے لگاتی تھی. ان کے ٹائم پہ تو چلیں تبدیلی نہیں ہوئی, لیکن اب کے ٹائم پہ تبدیلی کی جو ہوا ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.